غسل کے 3 فرائض ہیں یا تیمم کے؟ دونوں کے 3 فرائض ہیں۔ میں نے پوچھا کس کے 3 فرائض ہیں؟ عبدالقیوم کہتے ہیں دونوں کے 3 فرائض ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے مدنی پھول کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائے ہیں؟ نماز کے 4 حروف کی نسبت سے 4۔ یہ بڑا مشکل سوال تھا کہ وہ کون سے حروف ہیں جن کی نسبت سے یہ مدنی پھول تحریر فرمائے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ مارکائے کربلا میں شہید ہوئے، دوسرا اشارہ، گلے میں تیر لگنے کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ تیسرا اشارہ نہیں مانگا، ابھی نہ دیجیے گا، پھر شش و پنج میں ہیں، کبھی اشارہ مانگتے ہیں کبھی واپس لے لیتے ہیں۔ علی اصغر۔ جواب بالکل درست ہے۔ امیر اہل سنت اپنے بڑے صاحبزادے کو کون سا شعر سنا کر اٹھایا کرتے؟ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ جواب بالکل درست ہے۔ 32 اور 33 پر ہی مقابلہ ہے، 1 نمبر سے آگے ہیں زمزم نگر والے۔ اب بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ مدنی منی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور یہ ہمیں اشارے کی پرچی عطا فرمائیں۔ آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ غوث علی شاہ، ون اینڈ اونلی، آ جائیے جی۔ آپ یہاں ہیں، یہاں ہیں غوث علی شاہ، آپ بھی یہاں آ جائیں جی۔ اچھا، اس میں ہمارے 6 اشارے ہیں، آپ نے 3 پرچیاں اٹھانی ہیں۔ چلو 3 اٹھا لی، ٹھیک، یہ مجھے دے دیجئے، آپ بیٹا اس کو واپس رکھ دیجئے۔ میں طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ غوث علی شاہ کو میں نے 3 اشارے بتانے ہیں، ہر اشارہ بتانے کے لیے ان کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے، اور اگر اشارہ نہ بتا سکے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا، اور صحیح جواب دینے پر 3 نمبر مل جائیں گے۔ 9 نمبر کا راؤنڈ ہے، تو بڑا توجہ کے ساتھ ہمارے طلباء نے اشارہ پکڑنا ہے۔ اب یہاں آ جائیں، ٹھیک ہے، پہلا اشارہ، ٹھیک ہے، چلے باری باری کر لیتے ہیں۔ اب میں جب کو کہوں گا جب آپ اشارہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ایک آنکھ والا آدمی، جب تک سیکنڈز باقی ہیں آپ جواب دیتے رہیں۔ اشکوں کی برسات۔ ان کا کہنا ہے اشکوں کی برسات۔ جواب بالکل درست ہے۔ روتے رہے اور جواب صحیح حاصل کر لیا ہمارے غوث علی شاہ نے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب یہ اشارہ کرنا ہے، اب دیکھیں کیسے اشارہ ہوتا ہے۔ 1 منٹ رکیے گا، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ غوث علی شاہ کیا کر رہے ہیں؟ سیکنڈ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ تھا اپاہج لومڑی، یہ وہ رسالہ بیانات کے وہ ٹاپکس ہیں جو ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے جب گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں کام کرنا ہے تو ہمیں اشارے آنے چاہیے۔ بہرحال ایک اور اشارہ دینا ہے ہمارے غوث علی شاہ کو جی۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پھر بیٹھ گئے ہیں، کچھ سامنے رکھا ہے، پھر دعا مانگ رہے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ۔ فاتحہ کا طریقہ، جواب بالکل درست ہے۔ غوث علی شاہ نے 3 میں سے 2 اشارے صحیح پکڑوا دیے ہیں اپنے اسلامی بھائیوں کو، اچھا بھوجا ہے، 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں زمزم نگر والوں نے۔ مدنی منی سے گزارش ہے پھر تشریف لائیں۔ آپ کی طرف سے کون اشارے کریں گے؟ ہمارے طیب صاحب، ماشاءاللہ دونوں طرف سے سید صاحبان کی باری ہے۔ چلیں جناب، تینوں پرچیاں آپ ہی نے اٹھانی ہیں جی۔ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے؟ پہلا اشارہ، ٹھیک ہے جی۔ جب میں کہوں تو آپ نے شروع کرنے اشارے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سمندری گنبد۔ جواب درست دے دیا ہے، سمندری گنبد۔ چلیں جناب، دوسرے اشارے کی باری ہے۔ آپ نے اشارہ دینا ہے اب۔ اللہ اللہ، چادر اتار جا رہی ہے، چادر اترنے میں 25 سیکنڈ نہ نکل جائیں۔ چلیں، چادریں اتر رہی ہیں۔
जनाजा पढ़ने का तरीका। नमाज जनाजा का तरीका, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक जनाजा तैयार किया और उसके आगे नमाज का इशारा करके समझाया। जी जनाब, 2 इशारे दोनों दुरुस्त। तीसरे इशारे की बारी है। तैयब शाह साहब ब्रिलियंट। ओए होए होए, अब ये इशारा कैसे देंगे? चलें जनाब, बारी है हमारे पंजाब से आए हुए इस्लामी भाई की। इशारा दीजिए। मुंह पर रखने वाला पत्थर। आपके पास सेकंड्स बाकी हैं, मैं आपको मौका दूंगा, ये इशारा करते रहेंगे। पान गुटका, पान गुटका। पान गुटका, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तीनों इशारे दुरुस्त दे दिए हैं और जनाब 9 के 9 नंबर हासिल कर लिए। पान गुटका भी एक रिसाला है। यहां मौजूद तलबा से मेरी गुजारिश है कि बराए करम आप खामोश रहा करें। आपका कोई इशारा अगर किसी को मिल जाता है तो दूसरी ज़ाहिर टीम के लिए दुरुस्त नहीं है। बहरहाल चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ। मुकाबला फिर कुछ जनाब उसने एक ट्विस्ट लिया है। देखते हैं स्कोर बोर्ड। जी हाँ, 41 नंबर पर पहुंच गए सरदाराबाद वाले, 2 नंबर पीछे रह गए जमजम नगर वाले। कभी ये मुकाबला इधर जाता है, कभी ये इधर जाता है। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब बहुत खूबसूरत सेगमेंट है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ हमारे दुनिया के कई ममालिक के फैज़ान मदीना देखने हैं। हम आपसे पूछेंगे एक तस्वीर दिखाकर, वो भी थोड़ी दिखाकर, कि ये फैज़ान मदीना कौन सा है। आइए देखते हैं दावत इस्लामी के कुछ मराकिज़ के खूबसूरत मनाजिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world. मैं दावत इस्लामी भी glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. May da'wat Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. Calling upon you, Allah. जी, मुख्तलिफ ममालिक के प्यारे प्यारे फैज़ान मदीना आपने देखे। याद रहे कि पहले इशारे पर अगर आपने वो फैज़ान मदीना बूझ लिया तो 5 नंबर। एक और इशारा, हम तस्वीर को और वाज़े करेंगे, 4 नंबर। और इशारे पर तस्वीर और वाज़े होगी, 3 नंबर। और आप कहेंगे पूरा ही दिखा दें, हम आपको पूरा दिखा देंगे और सही जवाब पर सिर्फ 1 नंबर देंगे। आपको पहला इशारा दिया जाए। हैदराबाद जमजम नगर वालों को पहला इशारा दिया जाए। जी, कुछ कुछ दिखाया गया है फैज़ान मदीना। ये फैज़ान मदीना कौन सा है? चाहें तो एक और इशारा ले लें, चाहें तो जवाब दे दें। वापस दिखाइए। जरा वो फिर से वो हिस्सा दिखाइए। दूसरा इशारा हमसा। एक तो थोड़ा सा दिखाते हैं, वो भी थोड़ी देर दिखाते हैं। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा दीजिए, तस्वीर को कुछ और वाज़े कीजिए। जी, कुछ और वाज़े हुआ है। फैज़ान मदीना कम है कोरिया। इनका कहना है ये फैज़ान मदीना कोरिया है। तीसरा इशारा दीजिए। कुछ लगता है जल्दबाजी कर गए हैं। चौथा इशारा दीजिए, बताइए ये फैज़ान मदीना कौन सा है? साउथ एंड यूके, ये लंदन का एक इलाका है। जवाब गलत हो गया है। कुछ और इशारे लेते तो ये पहुंच जाते। जी, पहला इशारा दीजिए हमारे सरदाराबाद वालों को, ये फैज़ान मदीना कौन सा है? जी, दूसरा इशारा। दूसरा इशारा दीजिए ने। मशवरा जारी है। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा दें, गलती नहीं करना चाहते। और वाज़े कीजिए इस इमारत को। ये इमारत है एक। अब देखना यह है कि ये फैज़ान मदीना कौन सा है। मुंह के अंदर उंगली डाल दी अब्दुल कय्यूब ने। जी, ताजपुर हिंद। इन्होंने कहा ताजपुर हिंद।
چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں. یہ دونوں لگتا ہے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے جہاں تک چلیں گے. ان کا جواب بھی غلط ہے. یہ فیضان مدینہ کوریا ہے جو انہوں نے جواب دیا تھا. وہ پکچر انہیں دکھا دی گئی. دونوں نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. ذہنی آزمائش سیزن 3 کا کوارٹر فائنل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چلنا پڑے گا اگلے راؤنڈ کی طرف. آئیے پہلے دیکھتے ہیں سکور بورڈ اور پھر چلیں گے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 راؤنڈ باقی ہیں. میرا خیال ہے کہ کچھ پڑاؤ ڈالا جائے. ہم بیٹھتے ہیں, کچھ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ آگے سفر ہے مگر اکیلے اور جوش بھی درکار ہے. طلباء سے گزارش تشریف لائیں. ہمارے نعت خواں اسلام میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آئیے ان سے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. مانگو نعت نبی لکھنے کو, مانگو نعت نبی لکھنے کو, روح قدس سے ایسی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا گلبن رحمت زہرا سبطین کی کلیاں پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبطین کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم. شاخ قامت شاہ میں زلف چشم و رخسار و لب ہے. شاخ قامت شاہ میں زلف چشم و رخسار و لب ہے. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. جسے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا بہار. جھومی نسیم نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ذہنی آزمائش سیزن 3 کا دوسرا کوارٹر فائنل جاری ہے. آج فیصل آباد، سردار آباد اور حیدرآباد زمزم نگر والوں کا مقابلہ ہے. 2 راؤنڈ باقی ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے آخری 2 راؤنڈز کی طرف اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آپ نے سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. مدنی منی سے گزارش ہے تشریف لائیں اور ہمیں کچھ کارڈز عطا فرمائیے. ٹھیک ہے، چلیں سب کو ایک ایک کارڈ دے دیجیے. ان کارڈز پر سوالات بھی لکھے ہوئے ہیں اور جوابات بھی لکھے ہوئے ہیں. طلبہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمیں سوالات بھی بتا دیے اور جوابات بھی بتا دیے، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر باقی رہے گی، کیونکہ جو کارڈ ان کے ہاتھ میں ہے وہ سوال ان سے نہیں، ہم ان کے سامنے والوں سے پوچھیں گے. 5 سوالات ہوں گے. جواب دینا ہے صحیح یا غلط، نہیں یا ہاں ایسا جواب نہیں دینا. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے، اور اگر وہ صحیح ہوگا
تو آپ کو ہر سوال کے جواب پر 1 نمبر ملے گا. جلدی جلدی سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے زیادہ وقت نہیں لینا, صحیح یا غلط کہنا ہے. چلیں فیضان سے گزارش ہے, میں یہ دے دیجئے. اور یہ سفر ہے مگر اکیلے, ہم شروع کریں گے ہمارے سردار آباد کے طالب علم سے پہلے. جی بیٹا آپ تیار ہیں؟ آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط. کیا کہیں گے آپ؟ صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ جو بھی جواب ہوگا. جو جواب ہوگا وہ کہیں گے. جی جناب بتائیے, حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا دوسری زوجہ محترمہ تھیں؟ غلط. آپ نے کہا غلط. جی غوث پاک علیہ رحمہ حنبلی تھے. غلط. آپ نے کہا غلط. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. غلط. آپ نے کہا غلط. صراط الجنان حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. مدینۃ النبی مدینۃ المنورہ کا پرانا نام ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. جی جناب 3 سوالات کے جوابات دیے ہیں, کچھ غلط کہا ہے کچھ صحیح کہا ہے. چلتے ہیں ہماری مدنی چینل کے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں. انہوں نے 3 جواب درست دیے ہیں, 2 میں غلطی کر گئے. غوث پاک حنبلی ہی تھے. انہوں نے کہا غلط حالانکہ یہ صحیح تھا. اور اسی طرح بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی نہیں پڑھتے, لیکن انہوں نے اسے غلط کہہ دیا. تو یہ 2 غلطیاں ہوئیں اور 3 جواب صحیح دیے, 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے فیضان کی. جی فیضان تیار ہیں آپ؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت حسان بن ثابت دربار رسالت کے نعت خواں ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی نہیں ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 میں سے دیکھنا یہ ہے کتنے غلط کہے ہیں کتنے صحیح کہے ہیں. آپ چلتے ہیں ہم مدنی چینل کی مجلس کی طرف. 4 صحیح جوابات دے دیے ہیں. جو ہمارے فیضان نے غلطی کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے, آپ نے کہا صحیح حالانکہ غلط ہے, ان کا نام عبداللہ نہیں. جی غوث علی شاہ ہمیں کارڈ دیجئے. باری ہے عبد القیوم کی. بتائیے کیا دعوت اسلامی کا UAN نمبر 1111252692 ہے؟ صحیح. آپ نے کہا صحیح. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے لکھا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ بنگلہ زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. قرآن پاک میں 114 صورتیں بھی ہیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. آج شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے عرس کا آخری دن تھا. غلط. آپ نے کہا غلط. 5 جواب دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے اس میں کتنے صحیح ہیں. چلتے ہیں ہم ہمارے اسکور بورڈ کی طرف. 4 صحیح جواب دیے ہیں. عبد القیوم نے 1 غلطی کی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ الحمدللہ بنگلہ زبان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. ذہنی آزمائش ہے, کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. چلیں جناب, عبد القیوم نے کارڈ دیا ہے. باری ہے غوث علی شاہ کی. بتائیے عصر کی نماز میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری تھی. غلط. آپ نے کہا غلط. غزوہ فتح مکہ رمضان المبارک میں پیش آیا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے. صحیح. صحیح. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ابو لہب نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. صحیح. آپ نے کہا صحیح. آج 1433 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 23 تاریخ ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. یہ آخری صحیح نہ کہتے تو سب صحیح ہو جاتے. 1434 سنہ ہجری چل رہا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کی مجلس. جی ہاں 4 صحیح جواب دیے ہیں, تاریخ میں غلطی کر گئے ہیں. اب باری ہے حمزہ دیں گے ہمیں کارڈ اور جواب دیں گے ہمارے سید طیب صاحب. جی بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف نہیں ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. اذان کی ابتدا 1 سنہ ہجری میں ہوئی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. سلسلہ عبرتناک خبریں بروز بدھ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. صحیح.
آپ نے کہا صحیح، حسنین کریمین میدان احد میں شہید نہیں ہوئے. صحیح. قبلہ اول خانہ کعبہ نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ 5 میں سے کتنے سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں. ہمارے طیب شاہ صاحب نے بھی 4 جواب صحیح دے دیے ہیں. سلسلہ عبرتناک خبریں بدھ کو نہیں بلکہ اتوار والے دن نشر کیا جاتا ہے. ذہنی آزمائش کے علاوہ کچھ اور بھی دیکھا کرو بھائی. چلیں طیب شاہ صاحب آپ کی باری ہے. حمزہ تیار ہیں آپ؟ بتائیے. ابو حامد امیر اہل سنت کی کنیت نہیں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھیں. صحیح. آپ نے کہا صحیح. خلفائے راشدین 5 ہیں. غلط. آپ نے کہا غلط. نگران شورا کا بیان بیٹی کی پرورش رسالے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے. غلط. آپ نے کہا غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. آپ نے کہا صحیح. 5 سوالات کیے گئے. دیکھنا یہ ہے حمزہ نے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. جی حمزہ نے بھی 4 صحیح جوابات دیے ہیں. یہاں پر یہ رسالہ جو ہے نگران شورا کا بیان بیٹی کی پرورش یہ کتابی صورت میں شائع ہو چکا ہے. چلیں آپ پڑھنے کی نیت کر لیں تاکہ ہمیشہ یاد رہے گا. بہرحال چلتے ہیں سکور بورڈ کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ. اس راؤنڈ میں کس نے کتنے نمبر لیے؟ 11 نمبر لیے زمزم نگر والوں نے. 1 نمبر زیادہ لیا 12 نمبر ہمارے سردار آباد والوں نے. تو اس طرح سردار آباد والے اب 52 نمبر پر اور زمزم نگر والے 51 نمبر پر ہیں. جی چلنا ہے کچھ. جی کال سنائیے ہمیں, کچھ کال سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عاصم رضا طارق. مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے اور سلسلہ ذہنی آزمائش ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. مجھے اس میں علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف اچھا لگتا ہے یہ نہ کہیں, کچھ اچھی نیتیں بھی پیش کریں. آگے چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام محمد وبرکاتہ. سلیم اطاری حیدرآباد دکن ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش مدینہ ہے, اس سے بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور اس کا انتظار تھا. اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب تو مدینہ سلسلے کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو آباد رکھے اور مدنی چینل کو سلامت رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حبیب الرحمان عباسی بول رہا ہوں سعودی عرب سے. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے, بہت ہی زبردست ذہنی آزمائش بچوں کو اور بچوں کی تیاری ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے اور خاص کر بہت دل خوش ہوتا ہے. دعوت اسلامی کا یہ کام کرتے ہو. ہم سعودیہ میں ادھر طائف کے اندر موجود ہیں اور جو تھوڑا سا بھی ٹائم ہمارے کو ملتا ہے سب سے پہلے آگے جو ہے نا اسی مدنی چینل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور خاص کر کے بچوں کی تیاری ماشاءاللہ اور چھوٹے منہ کی تیاری تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. پھر کے بعد ہماری ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہو جائے گا, واپس چلے جائیں گے, لیکن ماشاءاللہ آج نمبر دیکھ کے تو ہم نے کال کی ہے. بہت آج خوشی ہے کہ ہماری کال لگ گئی ہے. جی آپ کو خوش کرنے کے لیے, دل جوئی کے لیے ہم نے کچھ آپشن دیا کہ آپ اپنے جذبات شیئر کریں. اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جنید اطاری ہے. میں اس وقت عرب شریف کے شہر الریاض میں ہوں. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ کر رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی مدینہ منورہ میں جب تھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی ماشاءاللہ. تو یہی تھا کہ جی جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا. ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں انٹرنیٹ پہ سلسلہ. ماشاءاللہ بچوں کے لیے بڑی دعائیں ہیں کہ بڑی محنت کر رہے ہیں یہ بچے ماشاءاللہ. ضرور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مدنی منوں کے لیے دعائیں کریں, مدنی چینل کی ان مجلس کے لیے دعائیں کریں. میں یہاں ایک نیت چاہتا ہوں. کالز اس لیے نہیں لی گئیں کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں, ہماری تعریف کریں اور ہم جناب اس کے سن کر, ویسے ہی بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. ہمیں آپ کی وہ نیتیں چاہیے کہ آپ بھی علم دین سیکھیں گے, خود جامعۃ المدینہ میں مدارس میں داخلہ لیں گے یا اپنے بچوں کو انشاءاللہ یہ مناظر دیکھ کر آپ داخل کروائیں گے تاکہ علم دین کی شمع گھر گھر میں فروزاں ہو جائے. آخری کال اب دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں ہمارے گھر صبح سے لے کے شام تک اور دکان پہ بھی الحمدللہ مدنی چینل ہی اب بھی الحمدللہ مدنی چینل کی برکتیں لوٹتے ہوئے ذہنی آزمائش سلسلہ الحمدللہ مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے. الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی
خوب خوب برکتیں لوٹتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے بتایا گیا ایک بلوچستان کی کال ہے، وہ بھی لے لیں. چلیں بھائی بلوچستان والوں کی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ذوالفقار علی اللہ. اتاری بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا پروگرام بہت ماشاءاللہ اچھا جا رہا ہے اور ہم بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بقایا بھی ماشاءاللہ پاپا کے مدنی مذاکرے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت سکون مل رہا ہے. اللہ کرے ایسے پروگرام تا قیامت تک کے مدنی چینل کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا، تمناؤں کا. ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا. آخری راؤنڈ ہے، 1 نمبر کا فرق ہے. حیدرآباد والے 1 نمبر پیچھے ہیں، سردار آباد والے 1 نمبر آگے ہیں. جوش کے ساتھ مگر ہوش میں نمبر 2 ملتے ہیں. گویا فیصلہ اس میں ہو جائے گا. ٹائی ہو نہیں سکتا کیونکہ 1 نمبر کا فرق ہے. بہرحال چلتے ہیں آگے. باری ہے، پہلے بیل بجائیے اپنی. ٹھیک ہے آپ بیل بجائیں. یہ بھی تیار، یہ بھی تیار. اب دیکھتے ہیں لائٹس آف ہوں گی. ہمارے ناظرین جو یہاں حاضرین بیٹھے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں، یہ معمول کا حصہ ہے تاکہ مزید اچھے انداز سے یہ لائٹ آپ کو نظر آئیں. اور ہمارے سلسلے کا نام ہے جوش کے ساتھ بغیر ہوش سے. ہوش کا دامن نہ چھوڑیے گا. غلط جواب پر 2 نمبر مائنس بھی ہو سکتے ہیں. جی سوال یہ ہے، رکوع کا ادنا درجہ. تو انہوں نے بیل بجائی ہے اور سردار آباد والوں نے کچھ پہلے بیل بجا دی ہے. بتائیے سوال آپ نے سن لیا ہے. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر مرد ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور کامل درجہ یہ ہے کہ مرد کے مکمل پیر سیدھے ہو جائے. میں نے ادنا درجہ پوچھا، انہوں نے کامل درجہ بھی بتا دیا. جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے شعر کی. شعر مکمل کرنا ہے جناب. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جی صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے. جب اونچا کرے تیرا اللہ تعالیٰ تیرا. جی جب اونچا کرے اللہ تعالیٰ جب تیرا. بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. جواب درست ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. پھر مقابلہ قریب آیا ہے. اگلا جناب سوال یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے، صرف جنازہ پڑھا کہا ہے اور حیدرآباد والوں نے بیل پہلے بجا دی ہے. سوال بھی پورا انہوں نے ہی کرنا ہے، جواب بھی انہوں نے دینا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کے سبحان حی الذی لا یموت پڑھتے تھے. سوال یہ تھا حضرت عثمان غنی جنازے کو دیکھ کر کیا کہا کرتے تھے. جواب ہے سبحان الحی الذی لا یموت. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. مقابلہ شاید پہلی بار بہت عرصے کے بعد زمزم نگر والوں کی طرف جھکا ہے، مگر صرف 1 نمبر سے. باری ہے شعر کی. ابر برسا دے. جناب سردار آباد والوں نے بیل بجا دی ہے. شعر پورا کرنا ہے. ابر برسا دے نور کا کہ لوں بارش نور میں نہا یا رب. ابر برسا دے نور کا کہ لوں بارش نور میں نہا یا رب. جواب بالکل درست ہے. پھر پلٹا کھایا ہے مقابلے نے. سردار آباد کے ہو گئے ہیں 56 نمبر، زمزم نگر والوں کے 55 نمبر. اب ہے سوال، المدینۃ العلمیہ کی کتاب حسد میں بالخصوص امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی کون سی تصنیف سے استفادہ کیا گیا ہے؟ جی جناب حیدرآباد والوں نے بیل بجائی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف احیاء علوم الدین. احیاء العلوم سے استفادہ کیا گیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب یہ مقابلہ پھر اس طرف چلا گیا ہے. جناب شعر کی باری ہے. آنکھوں پہ میرے بھائی. بہت کلوز بیل بجائی ہے. میرا خیال ہے ہمیں ری پلے کی طرف جانا پڑے گا اور ہم سب مل کر پڑھیں گے درود پاک. صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ. یہ شعر ہے بھی کفل مدینہ کا. اب دیکھیں ہمارے
اسلامی بھائی پہلے تو بیل بجے گی. جی کس نے پہلے بیل بجائی؟ دوبارہ بتائیے. سردار آباد والوں نے. جی وہاں بھی کنفیوژن ہو گئی ہے, اتنا کلوز معاملات ہوتے ہیں. جی 3 شعر ہے, تینوں بتا دیں. تینوں بتا دیں. اچھا تینوں, میں تو ایک شعر سے پوچھنا ہے آپ سے. چلیں اگر ان تینوں میں کوئی ایک ہوا تو میں اس کو نہیں. دیکھیں میں نے آپ سے, اچھا اس مصرے کے 3 شعر ہیں. ہاں ارے 3 بار آیا آنکھوں میں میرے بھائی لگا کو فل مدینہ, 3 بار آیا ہوا ہے. اچھا وہ 3 بار آیا, وہ تینوں سنا دیں گے. چلیں سنائیں. آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کو فل مدینہ. گھر دیکھے کا فلم تو قیامت پہ پھنسے کا, آنکھوں میں میرے بھائی لگا کو فل مدینہ. آنکھوں میں بھر جائے نہ سرے حشر کہیں آگ, آنکھوں پہ میرے بھائی لگا کو فل مدینہ. یہ جو تیسرا شعر تھا یہ میرا مطلوب تھا, لیکن واقعی اگر ایک مصرع 3 اشعار میں آیا ہے تو انہوں نے تینوں سنا دیے ہیں. جواب بالکل درست ہے. امیزنگ امیزنگ. جی جناب پھر مقابلہ سردار آباد والوں کی طرف چلا گیا ہے. 1 نمبر کا فرق ہی چلتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے, حضرت سفیان ثوری نے میرا خیال ہے اپنی زندگی میں کئی ہزار فرامین فرمائے ہوں گے. اب وہ کیا فرماتے تھے وہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں اور جواب کیا دیں گے. اب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہم درود پاک پڑھیں گے, ریپلے دیکھنا ہوگا, بہت کلوز بجایا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال کا جواب دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ. جی دکھائیے ہمیں ریپلے. سردار آباد والوں نے پھر پہلے بیل بجا دی ہے. چلیں بیٹا. حضرت سیدنا سفیان ثوری فرمایا کرتے, آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تم حاصل نہ بن, اگر تو ایسے کرے گا تو اقامت الہی کو سمجھ لے کہ تیری صلاح تیز ہو جائے گی. حضرت سفیان ثوری نے یقیناً اپنی زندگی میں کئی فرمان ارشاد فرمائے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سوال پورا سنا جائے, کیونکہ سوال اگر غلط ہوگا تو جواب بھی غلط ہو جائے گا. سوال یہ تھا, حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے حاسد نہ بن. یہ جملہ مکمل کیجئے. جملہ انہوں نے مکمل کر دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. اٹس امیزنگ. چلے جناب تھوڑا سا فاصلہ بڑھ گیا ہے, اب شیر کی باری ہے. بلبل کو بھی اللہ, یہ صرف بلبل سن کے انہوں نے بیل بجا دی ہے. دونوں نے بڑی کلوز بیل بجائی ہے. واقعی یہ کوارٹر فائنل میں نے کل کہا تھا کہ یاد رکھیں گے آپ, وہ ایسا ہوگا. دونوں ٹیمز آؤٹ کلاس ہیں, لیکن کسی ایک نے آگے جانا ہے. ہم نے پھر چلنا ہوگا ریپلے کی طرف, اور پھر یہ بلبل سے کون سا شعر سناتے ہیں. بہت سارے شعر ہیں بلبل کے حوالے سے. میرے پاس جو لکھا ہوگا, ویسا مت کہنا جتنے شعر ہیں بلبل کے سارے سناتا ہوں, تو ہم وہ نہیں سنیں گے, آپ سے ایک ہی شعر سنیں گے. بہرحال آئیے پہلے ریپلے کی طرف جائیں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریپلے دکھائیے. پھر ریپلے دکھائیے, تھوڑا سلو کر کے دکھائیے. سردار آباد والوں نے تھوڑا سا پہلے بیل بجا دی ہے. جی بلبل پر کیا شعر سنائیں گے؟ گرمی یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر, بلبل کو بھی ایسا کیے صحابہ و لبن پھول. گرمی پہ یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر, بلبل کو بھی ایسا کیے صحبا و لبن پھول. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. سوال ہے اب ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں, ایک سوال باقی ہے اور ایک شعر باقی ہے. جی ایسا ہی ہے. 8. جی بتائیے کب کب غسل کرنا. پھر سردار آباد والوں نے بجا دیا ہے, سوال پورا نہیں سنا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کب کب غسل کرنا فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, سنت ہے. سوال ہی پورا نہیں سنا. اب دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. کب کب غسل کرنا سنت ہے. سوال تو صحیح پکڑ لیا ہے. عید الفطر کے دن, عید الاضحیٰ کے دن, جمعہ کے دن, یوم عرفہ کے دن, اور احرام باندھتے وقت. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ احرام باندھتے وقت آپ غسل کریں. جواب بالکل درست ہے.
اللہ اللہ. آخری شیر. البحر علا. زمزم نگر والوں نے غالباً بیل پہلے بجائی ہے. جی شعر سنائیے. البحر علا والموج طغا من بے کس طوفاں ہوش ربا منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا دے. منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. واقعی منجھدار میں آ گئے ہیں ہمارے زمزم نگر والے. انشاءاللہ کل پھر ہمارا جو 3rd کوارٹر فائنل ہوگا اس میں ان کی ناؤ کا فیصلہ ہوگا. آئیے میرے طلبہ سلسلہ. یہ جواب بالکل درست ہے ان کا. یہ نمبر انہوں نے حاصل کر لیے مگر کچھ نمبر سے سردار آباد کی دوسری ٹیم بھی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. جی اور سیزن 2 کے ونر کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اٹس امیزنگ. لیکن صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یقیناً ان کی تیاریاں ہیں. پیچھے نہ جانے کتنوں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. کہیں خوشی کے آنسو ہوں گے اور کہیں ہو سکتا ہے کہ آنکھیں اس وجہ سے نم ہو گئی ہوں کہ ہمارے بچے پیچھے رہ گئے. لیکن میں ان کو جانتا ہوں. دے آل آر امیزنگ. ماشاءاللہ زبردست بچے ہیں اور بہترین ان کے اندر صلاحیت ہے. یہ مقابلہ ہے. آپ کس دیکھا آپ نے بہت کلوز تھا اور اچانک جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا. آئیے آخر میں سلسلہ ختم کرنے سے پہلے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. آج کا مقابلہ کس طرح رہا اور کیسے نمبرز ملے. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم میں دنیا اور آخرت کی برکت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.